Welcome to Alimi Knowledge Center. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں آپ نے فعل کی تذکیر و تانیث کے وجوب کو پڑھا، یعنی کب فعل کو مذکر لانا واجب ہے اور کب فعل کو مؤنث لانا واجب ہے، اس کی صورتیں پڑھیں۔ اب یہاں سے فعل کی تذکیر و تانیث کے جواز کی صورتیں بیان کی جاتی ہیں، یعنی کب فعل کو مذکر مؤنث دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کی کل 9 صورتیں ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فاعل یا تو اس میں ضمیر ہوگا یا اس میں ظاہر۔ اگر ضمیر ہے تو یا تو متصل ضمیر ہوگی یا منفصل۔ اگر منفصل ہے تو فعل کی تذکیر و تانیث دونوں جائز ہے، اور اگر متصل ہے تو اگر وہ جمع تکسیر کی طرف راجع ہے تو بھی فعل کی تذکیر و تانیث دونوں جائز ہے۔ اور اگر فاعل اس میں ظاہر ہے تو فاعل واحد ہے یا جمع ہے۔ اگر واحد ہے تو اگر مؤنث ہو تو اس کی 2 صورت ہے کہ یا تو اس کا فعل بیسا، نیما، بیسا اور ساعہ جو ضم کے لیے ہے وہ ہے، یا ان کے علاوہ۔ اگر نیما، بیسا وغیرہ ہے تو بھی اس صورت میں فعل کو مذکر مؤنث دونوں طریقے سے استعمال کرنا جائز ہے۔ اور اگر نیما بیسا کے علاوہ فعل ہے تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ مؤنث حقیقی ہے یا مجازی۔ اگر مجازی ہو تو فعل کی تذکیر و تانیث دونوں جائز ہے، اور اگر مؤنث حقیقی ہو تو اللہ کے علاوہ کسی کلمے سے فعل فاعل کے درمیان فصل کر دیا گیا ہو تو بھی فعل کی تذکیر و تانیث دونوں صورتیں جائز ہے۔ اور اگر واحد نہ ہو فاعل بلکہ جمع ہو تو اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جمع تکسیر ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ جمع سالم ہو۔ اگر جمع تکسیر ہو تو ایسی صورت میں فعل کی تذکیر و تانیث دونوں جائز ہے، اور جمع سالم ہو تو اس صورت میں جمع مذکر بالالف والتاء ہے یا بالواو والنون۔ اگر جمع مذکر بالالف والتاء ہے تو بھی تذکیر و تانیث دونوں جائز ہے، اور جمع مذکر بالواو والنون ہے تب بھی اس صورت میں فعل کی تذکیر و تانیث دونوں صورتیں جائز ہیں۔ دیکھیں، ترجمہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متی یجوز الامران تذکیر الفعل و تانیثہ۔ فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں لانا کب جائز ہے؟ یجوز الامران تذکیر الفعل و تانیثہ فی 9 امور۔ فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں لانا جائز ہے 9 صورتوں میں۔ الاول ان یکون الفاعل مؤنثا مجازیا ظاہرا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ فاعل مؤنث مجازی اس میں ظاہر ہو، اے لیسا بضمیر، یعنی ضمیر نہ ہو، جیسے طلعت الشمس ہو یا طلع الشمس، والتانیث افصح، اور مؤنث لانا زیادہ فصیح ہے۔ الثانی ان یکون الفاعل مؤنثا حقیقیا مفصولا بینہ و بین فعلہ بفاصل غیر الا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فاعل مؤنث حقیقی ہو اور اس کے فعل کے درمیان الا کے علاوہ کسی اور لفظ کے ذریعے سے فصل کیا گیا ہو، جیسے حضرت یا حضر المجلس امرات، یعنی حضر المجلس امرات کہیں یا حضرت المجلس امرات کہیں، والتانیث افصح، اور مؤنث لانا زیادہ فصیح ہے۔ الثالث ان یکون ضمیرا منفصلا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ضمیر منفصل ہو کسی مؤنث کی، جیسے انما قام او انما قامت ہیا ونحوہ، اور اس جیسے ما قام ای ما قامت الا ہیا۔ ضمیر منفصل ہو کسی مؤنث کی، جیسے انما قام یا انما قامت ہیا، جیسے ما قام یا ما قامت الا ہیا۔ والاحسن ترک التانیث۔
اور بہتر یہ ہے کہ تانیث کو ترک کیا جائے۔ الرابع ان یکون الفاعل مؤنثا ظاہرا، چوتھی صورت یہ ہے کہ فاعل مؤنث ظاہر ہو، یعنی اس میں مؤنث ہو اور اس میں ظاہر ہو، اور فعل نعما ہو، بیسا ہو یا ساعہ ہو جو ضم کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایک ساعت تو مساعت سے ہوتا ہے، مساعت مصدر اس سے ساعہ یسوع فعل ماضی مضارع جو ہوتا ہے وہ نہیں، جو ضمت مذمت بیان کرنے کے لیے ہے وہ ساعہ، یعنی افعال مدح و ضم میں سے جو ہے، جیسے نعمت یا نعمہ، بعثت یا بعثا، ساعت یا ساء المرأۃ ام جمیل، کتنی بری عورت ہے ام جمیل۔ والتانیث اجود، اور مؤنث لانا زیادہ عمدہ ہے۔ الخامس ان یکون الفاعل مذکرا، پانچویں صورت یہ ہے کہ فاعل مذکر ہو، مجموعاً بالالف والتاء، جس کی جمع الف اور تاء سے لائی گئی ہو، جیسے جاء او جاءت الطلحات ہو، جیسے جاء کہیں یا جاءت کہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں الطلحات کے لیے۔ والتذکیر حسن، اور مذکر لانا بہتر ہے۔ السادس ان یکون الفاعل جمع تکسیر لمؤنث او لمذکر، چھٹی صورت یہ ہے کہ فاعل جمع تکسیر ہو، مؤنث کے لیے ہو یا مذکر کے لیے، جیسے جاء او جاءت الفواتم او الرجال، یعنی جاء یا جاءت کہیں، الفواتم کہیں یا الرجال کہیں۔ والافضل التذکیر مع المذکر، اور افضل یہ ہے کہ مذکر کے ساتھ مذکر کی ضمیر اور مؤنث کے ساتھ مؤنث لایا جائے فعل کو۔ ساتویں صورت السابع ان یکون الفاعل ضمیرا، ساتویں صورت یہ ہے کہ فاعل ضمیر ہو جو مذکر عاقل کی جمع تکسیر کی طرف لوٹے، جیسے الرجال جاؤ یا جاءت۔ والتذکیر بضمیر الجمع العاقل افصح، اور جمع عاقل کی ضمیر کو مذکر لانا زیادہ فصیح ہے۔ نمبر 8، آٹھویں صورت یہ ہے الثامن ان یکون الفاعل ملحقا بجمع المذکر السالم، آٹھویں صورت یہ ہے کہ فاعل جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق ہو، وہ بجمع المؤنث السالم، اور جمع مؤنث سالم سے ملحق ہو۔ فالاول، تو پہلی کی مثال جیسے جاء اور جاءت البنون، بنون جاء کہیں یا جاءت کہیں۔ وہ من التانیث، اور تانیث ہی کے قبیل سے ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس پر کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ اس میں محل استشہاد بنو اسرائیل ہے، اس کا فعل آمنت مؤنث لایا گیا ہے۔ اس میں بنو ابن کی جمع بنو ہے، یہ جمع سالم کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے اور جمع مذکر سالم کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے۔ اور دوسرے کی مثال جیسے قامت یا قامل بناتو، قامہ یا قامت البناتو، یہاں البنات میں بنت، بنات کی جمع ہے، بنت کی جمع ہے بنات، اس کو جمع مؤنث سالم کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے۔ ومن تذکیر ہی قول عبدۃ بن الطبیب، اور فعل کو مذکر لانے ہی کی قبیل سے عبدہ بن طبیب کا یہ قول ہے، فبکا بناتی شجوہن وزوجتی والزائنون الیہ ثم تصدعوا، فبکا بناتی، میری بیٹیاں روئیں، شجوہن اپنے غم کی وجہ سے، وزوجتی اور میری بیوی، والزائنون الیہ اور میرے پاس آنے والے، ثم تصدعوا پھر سب کے سب بکھر گئے۔ اس میں محل استشہاد بکا بناتی ہے، بنات یہ جمع سالم کے ساتھ ملحق ہے، جمع مؤنث سالم کے ساتھ بنات لفظ ملحق ہے، جس کے لیے فعل کو مذکر مؤنث لانا جائز تھا، تو یہاں فعل کو مذکر استعمال کیا گیا ہے۔ وَيُرَجَّحُ التَّذْكِيرُ مَعَ الْمُذَكَّرِ وَالتَّأْنِيثُ مَعَ الْمُؤَنَّثِ، اور مذکر کے ساتھ فعل کو مذکر لانا اور مؤنث کے ساتھ فعل کو مؤنث لانے کو ترجیح دیا جائے گا۔ نویں صورت یہ ہے کہ فاعل اس میں جمع ہو یا اس میں جنس ہو۔ فالاول، تو پہلی صورت جیسے جاء یا جاءت،
النساء یا القوم یا الرہت یا الابل، یہ سب کے سب اس میں جمع ہیں۔ اس میں جمع اس اسم کو کہتے ہیں کہ لفظاً جس کا واحد نہیں ہے اور جو بیک وقت اپنے تمام افراد پر بطور شمول صادق آئے، لیکن اس میں جنس وہ ہے کہ جس کا جو بیک وقت اپنے تمام افراد پر بطور شمول آنا ضروری نہ ہو، بلکہ ایک فرد ہو اس پر بھی صادق آئے اور چند افراد ہوں اس پر بھی صادق آئے، جبکہ اس میں جمع تنہا ایک فرد کے لیے نہیں بولا جاتا۔ فالاول، تو اس میں جمع کی مثال جیسے جاءت النساء یا جاءت القوم یا جاءت الرہت یا جاء الرہت، اسی طرح جاءت الابل یا جاء الابل۔ اور دوسرے کی مثال جیسے قالا یا قالت ہم کہیں العرب، ایک عربی ہو تب بھی قال العرب کہیں گے، یا چند ہوں تب بھی قال العرب کہہ سکتے ہیں، اس میں قالت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح قالا یا قالت الروم ہے، قالا یا قالت الفرس ہے، قالا یا قالت الترک ہے، ونحو اورقت الشجرہ، اور اسی قبیل سے ہے اورقت الشجرو، درخت پتے دار ہوا، یہاں بھی یہ شجر اس میں جنس ہے۔ اب اس کے بعد ایک ایسی صورت بیان کی جا رہی ہے کہ جس میں فعل کو مذکر اور مؤنث لانا جائز ہے۔ دیکھیے، وہ ہونا کا حالت، اور یہاں ایک ایسی حالت ہے یجوز فیہا تذکیر الفعل و تانیثہ، جس میں فعل کو مذکر اور مؤنث لانا جائز ہے۔ وذالک اذا کان الفاعل المذکر مضافا الی مؤنث، اور یہ اس صورت میں جبکہ فاعل مذکر مؤنث کی طرف مضاف ہو، اس صورت میں جبکہ فاعل مذکر مؤنث کی طرف مضاف ہو، علی شرط ان یغنی الثانی عن الاول، ثانی عن الاول، اس شرط کے ساتھ غنی ہونا، اس شرط کے ساتھ کہ ثانی یعنی مضاف الیہ مضاف سے بے نیاز ہو، لو حذفا، اگر مضاف کو حذف کر دیا جائے تو بھی۔ تقول، تم کہتے ہو مرہ یا مرت، علینا قرور الایام، ہم پر گزرے زمانوں کا گزرنا، دنوں کا گزرنا۔ تو جاء او جاءت کل الکاتبات بے تذکیر الفعل و تانیث ہی، تو کل الکاتبات اور قرور الایام فعل کو کی تذکیر و تانیث کے ساتھ، یعنی فاعل کے قرور الایام اور کل الکاتبات کی صورت میں فعل کو مذکر اور مؤنث لانے کے ساتھ، لأنہ یصح اسقاط المضاف فی المذکر، کیونکہ مضاف مذکر کو ساقط کرنا، وہ اقامت المضاف الیہ المؤنث مقام ہو، اور مضاف الیہ مؤنث کو اس کی جگہ قائم کرنا، اس کے قائم مقام کرنا جائز ہے۔ فیقال، ہو تو کہا جائے گا مرت الایام اور جاءت الکاتبات، یعنی مضاف کو حذف کر کے بھی کہہ سکتے ہیں۔ وعلیہ قول الشاعر، اور اسی پر شاعر کا یہ قول محمول ہے، کما شرقت صدور القنات من الدم، کما شرقت جیسے کہ چمکا، چمکے صدور القنات نیزے کا ظاہری حصہ، من الدم خون سے، تو صدور کو اگر حذف کر دیا جائے اور شرقت القنات من الدم کہ نیزہ چمکا خون سے تو بھی درست ہے۔ غیر انا تذکیر الفاعل هو الفصیح، مگر یہ ہے کہ فاعل کو مذکر لانا فصیح اور کثیر الاستعمال ہے۔ وَأَنَّ تَانِیثَهُ فِی ذَلِکَ ضعیف، اور اس میں فعل کو مؤنث لانا ضعیف ہے۔ وَکَثِیرٌ مِنَ الْکُتَّابِ الْیَوْم، اور آج بہت سے محررین لکھنے والے، یقعون فی مثل هذا الاستعمال الضعیف، اس ضعیف استعمال میں مبتلا ہیں۔ لیکن یہ اس صورت میں تھا کہ جہاں مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کرنا درست ہو، لیکن جہاں مضاف کو حذف کرنا درست نہ ہو وہاں تذکیر و تانیث کا اختیار نہیں ہے۔ اما اذا کانا لا یصح اسقاط المضاف المذکور، لیکن جہاں مضاف مذکور کو ساکت کرنا صحیح نہ ہو، وہ اقامت المضاف الیہ المؤنث مقام ہو، اور مضاف الیہ مؤنث کو
اس کے مقام میں رکھنا صحیح نہ ہو، بحیث اس طرح سے کہ اختل اصل المعنی، اصل معنی خراب ہو جائے، فیجب التذکیر، تو مذکر فعل کو مذکر لانا واجب ہے۔ جیسے جا غلام و سعاد، سعاد کا غلام آیا، فلا یصح ابدا ان یقال، تو کبھی بھی یہ صحیح نہیں ہے کہ کہا جائے جاءت غلام و سعاد، جاءت غلام و سعاد کہنا صحیح نہیں، کیوں؟ لأنہ لا یصح اسقاط المضاف ہونا، کیونکہ یہاں مضاف یعنی غلام کو ساقط کرنا صحیح نہیں ہے، کما صح ہناک، جیسا کہ وہاں صحیح تھا۔ فلا یقال جاءت سعاد، یہاں جاءت سعاد نہیں کہا جائے گا اس کے غلام کو مراد لینے کی صورت میں۔ وانتا تانی غلام، اس حال میں کہ تم اس کے غلام کو مراد لے رہے ہو، تو جاءت سعاد کہنا صحیح نہیں ہوگا۔